اقوام کے عروج و زوال کی داستانوں سے بھری پڑی ہے۔ مختلف ادوار میں مختلف اقوام کو شان و شوکت اور حکومت سے سرفراز کیا گیا، لیکن جب بھی کوئی قوم کفران نعمت کرتے ہوئے فساد فی الارض کا باعث بنی تو اسے صفائے ہستی سے مٹا دیا گیا، اور یہی اللہ کی سنت ہے۔ جیسا کہ سورہ الانعام میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، کیا انہوں نے دیکھا نہیں کہ ان سے پہلے کتنی ایسی قوموں کو ہم ہلاک کر چکے ہیں جن کا اپنے اپنے زمانے میں دور دورہ رہا ہے۔ ان کو ہم نے زمین میں اقتدار بخشا تھا جو تمہیں نہیں بخشا ہے۔ ان پر ہم نے آسمان سے خوب بارشیں برسائیں اور ان کے نیچے نہریں بہا دیں، مگر جب انہوں نے کفران نعمت کیا تو آخر ہم نے ان کے گناہوں کی پاداش میں انہیں تباہ کر دیا اور ان کی جگہ دوسرے دور کی قوموں کو اٹھایا۔ انسانی تاریخ میں جس قوم کو مسلسل عروج و زوال کا سامنا رہا ہے وہ بنی اسرائیل ہے۔ یہ عروج و زوال مادی بھی تھا اور روحانی بھی۔ ابتدا میں بنی اسرائیل اللہ کا پسندیدہ گروہ تھا، اور یہی وجہ تھی کہ اس میں حضرت یعقوب علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک سینکڑوں انبیاء مبعوث کیے گئے اور اس سے دیگر اقوام پر فضیلت بخشی گئی۔ سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے بنی اسرائیل، یاد کرو میری اس نعمت کو جس سے میں نے تمہیں نوازا تھا، اور اس بات کو کہ میں نے تمہیں دنیا کی ساری قوموں پر فضیلت عطا کی تھی۔ اللہ کی نعمتوں پر شکران نعمت کرنے کی بجائے بنی اسرائیل سرکشی پر اتر آئے۔ اللہ تعالیٰ کی آیات کی تکذیب اور انبیاء کا قتل انہوں نے اپنا شعار بنا لیا، جس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے ان پر ذلت مسلط کر دی۔ یہاں ایک قابل عبرت پہلو یہ بھی ہے کہ اللہ کی گرفت نے انہیں ایک دم ہلاکت میں مبتلا نہیں کر دیا، بلکہ انہیں وقتاً فوقتاً عذاب الہی کا مزہ چکھانے کے لیے قیامت تک باقی رکھنے کا مژدہ بھی سنایا۔ اور یاد کرو جب تمہارے رب نے اعلان کر دیا کہ وہ قیامت تک برابر ایسے لوگ بنی اسرائیل پر مسلط کرتا رہے گا جو ان کو بدترین عذاب دیں گے۔ اس زمانے میں بنی اسرائیل کا عروج اور عالم اسلام کے بھرپور احتجاج کے باوجود عالم عرب کے قلب میں اسرائیلی ریاست کا قیام اللہ تعالیٰ کی سنت کے خلاف نہیں ہے، بلکہ عین اس کے مطابق ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ اس حقیقت سے پہلے ہی آگاہ کر چکا ہے کہ اگر انہیں کچھ عرصہ دنیا میں امن میسر آیا بھی تو یہ اللہ تعالیٰ کے کرم کی وجہ سے ہوگا، یا پھر انسانوں میں سے بعض کے رحم یا اسلام دشمنوں کے تعاون کا نتیجہ۔ جیسا کہ سورہ آل عمران میں ہے، یہ جہاں بھی گئے ان پر ذلت کی مار ہی پڑی، کہیں اللہ کے ذمے یا انسانوں کے ذمے میں پناہ مل گئی تو یہ اور بات ہے۔ یعنی دنیا میں اگر کہیں ان کو تھوڑا بہت امن نصیب ہوا بھی ہے تو وہ ان کے اپنے بال بوتے پر قائم کیا ہوا امن اور چین نہیں ہے، بلکہ دوسروں کی حمایت اور مہربانی کا نتیجہ ہے۔ کہیں کسی مسلم حکومت نے ان کو خدا کے نام پر امان دے دی، اور کہیں کسی غیر مسلم حکومت نے انہیں اپنے طور پر اپنی حمایت میں لے لیا۔ یہی حیثیت اس یہودی ریاست کی ہے جو اسرائیل کے نام سے صرف امریکہ، برطانیہ اور روس کی حمایت سے قائم ہوئی۔ ارض فلسطین میں یہودی ریاست کا قیام مسلمانوں کے لیے ایک چیلنج کی حیثیت رکھتا ہے، کیونکہ مسئلہ فلسطین صرف زمین کا جھگڑا نہیں، بلکہ مسلمان اس سرزمین انبیاء سے روحانی وابستگی رکھتے ہیں، کیونکہ بیت المقدس مسلمانوں کا قبلہ اول ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی جانب رخ کر کے نماز ادا کی، جبکہ حرم کعبہ کے بعد اس سرزمین کو ہی اللہ تعالیٰ نے برکتوں والی سرزمین کہا ہے۔ اس کے علاوہ اسراء اور معراج کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے مسجد اقصی تشریف لائے اور اس کے بعد یہیں سے آسمانوں کی جانب سفر کا آغاز کیا۔ احادیث مبارکہ میں بھی بیت المقدس کے فیض اور برکات کا ذکر ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، دنیا میں صرف 3 مسجدیں ہیں جن کے سوا کسی مسجد کے لیے رخت سفر نہ باندھا جائے، مسجد حرام، مسجد اقصی یعنی بیت المقدس، اور میری مسجد یعنی مسجد نبوی۔ اسی کے ساتھ ساتھ جلیل القدر انبیاء حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسحاق علیہ السلام، حضرت یعقوب علیہ السلام، حضرت ایوب علیہ السلام، حضرت یوسف علیہ السلام، حضرت داؤد علیہ السلام، حضرت سلیمان علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی اسی سرزمین سے نسبت رہی ہے، اسی لیے اسے انبیاء کی سرزمین کہا جاتا ہے، اور اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک قابل ذکر تعداد بھی اسی برکتوں والی زمین میں دفن ہے۔ لیکن مسلمانوں نے وہ سیاہ دور بھی دیکھا جب اسرائیل نے اپنے قیام کے 19 سال بعد ہی بیت المقدس پر بھی قبضہ کر لیا،
جو اب تک برقرار ہے۔ یہودی مسجد اقصی یعنی بیت المقدس کی جگہ ہیکل سلیمانی کی تعمیر کی خواہش مند ہے اور ان کی یہ خواہش 2000 سال پر محیط ہے۔ یہودیوں نے اپنی اس خواہش کی آگ میں جلتے ہوئے مسجد اقصی کو پھونک ڈالنے کی کوشش کی۔ بعد میں ہیکل کے کھنڈرات کی تلاش کے نام پر بیت المقدس کی بنیادوں کے ساتھ سرنگیں کھودی گئیں اور اب اگلے مرحلے میں مسجد اقصی کو بھی ایک دم منہدم کرنے کا عزم رکھتے ہیں۔ اپنے اس شیطانی منصوبے کو عملی جامہ پہنانے کے لیے یہودیوں نے ہر طرح کے میڈیا کو خوب استعمال کیا ہے۔ وہ اس طرح کے گزشتہ طویل عرصے سے اخبارات اور رسائل اور مختلف ٹی وی چینلز پر جب بھی بیت المقدس سے متعلق کوئی خبر یا رپورٹ شائع یا نشر کی جاتی ہے تو اس کے ساتھ ہی سنہرے گنبد والی ایک خوبصورت عمارت بطور مسجد اقصی پیش کی جاتی ہے۔ یہودیوں نے اپنی دھوکہ دہی صرف پرنٹ اور الیکٹرانک میڈیا تک ہی محدود نہیں بلکہ امریکہ میں بعض مقامات پر اس سنہرے گنبد والی عمارت کی تصاویر کہیں مفت اور کہیں انتہائی بیش قیمت فروخت کی، جنہیں مسلمان بخوشی اپنے ڈرائنگ رومز اور دفاتر کی زینت بناتے رہے۔ یہودیوں کی اس مہم کا نتیجہ ہے کہ دنیا کی ایک بہت بڑی تعداد بشمول مسلمان اسی سنہرے گنبد والی عمارت کو ہی مسجد اقصی سمجھتے ہیں۔ غیر مسلم ممالک کا تو ذکر ہی کیا، عالم اسلام میں مسئلہ فلسطین پر شائع ہونے والی کتاب اور رسائل کے سرورق پر بھی یہی سنہرے گنبد والی عمارت نظر آتی ہے۔ یہ بات باعث فکر ہے کہ آخر وہ کیا وجوہات ہیں جس کی وجہ سے یہودیوں کو ایک دوسری عمارت بطور بیت المقدس پیش کرنے کی ضرورت پیش آئی۔ اس سوال کا جواب دینے سے پہلے ہمیں صہیونی دماغ کی فتنہ سازی کا اعتراف کرنا پڑے گا، جس نے اپنے جانی دشمن ہٹلر کے وزیر اطلاعات گوئبلز کے اس مقولے کو حقیقت کا روپ دے دیا کہ جھوٹ اتنے تواتر سے بولو کہ اس پر سچ کا گمان ہونے لگے۔ یہودیوں کی اس ساری جعل سازی کے پیچھے کئی مقاصد کام کر رہے ہیں، جن میں سے اہم ترین مقصد تو یہ ہے کہ اگر کسی وقت مسجد اقصی کو شہید کر دیا جائے تو عالمی رد عمل کو، خاص طور پر مسلمانوں کے رد عمل کو، ہر دو طرح کے میڈیا پر سنہرے گنبد والی عمارت صحیح حالت میں دکھا کر یہ دکھایا جا سکے، اور جب تک دنیا کو حقیقت حال معلوم ہوگی تب تک سر سے پانی گزر چکا ہوگا۔ اب ہم بات کرتے ہیں کہ اصل میں سنہرے گنبد والی عمارت کیا ہے اور تاریخ اس میں ہماری کیا رہنمائی کرتی ہے، اور اصل میں مسجد اقصی کون سی ہے۔ سنہری گنبد والی خوبصورت عمارت قبۃ الصخرہ کہلاتی ہے۔ قبا یعنی گنبد اور صحرا کے معنی چٹان یا راک کے ہیں، یعنی وہ عمارت جو چٹان پر تعمیر کی گئی ہو۔ بیت المقدس کے وسیع رقبے کے ایک حصے میں واقع یہ چٹان 56 فٹ لمبی اور 42 فٹ چوڑی ہے۔ علم طبقات الارض کے اعتبار سے یہ چٹان یروشلم یعنی بیت المقدس کی سطح مرتفع کی زیادہ سخت قسم کی سرمئی رنگ کی چٹانوں کا حصہ ہے۔ چٹان کے ایک طرف باہر نکلے ہوئے حصے کو اللسان الصحرا یعنی صحرا کی زبان کہتے ہیں۔ صحرا کو یہودیوں کے نزدیک تقریباً وہی مرتبہ حاصل ہے جو مسلمانوں کے نزدیک حجر اسود کو۔ صحرا پر انبیاء بنی اسرائیل عبادات اور تورات اور زبور کی تلاوت کیا کرتے تھے، اور ان کے عقیدے کے مطابق یہیں سے فرشتے آسمانوں کی جانب چڑھا کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہودی عقائد کے مطابق صحرا کے آس پاس ہی کہیں تورات مدفون ہے۔ یہودیوں کی طرح عیسائیوں کے لیے بھی صحرا اہم ہے، اور وہ بھی اسے اپنے پیش رو یہودیوں کی طرح قابل احترام اور تکریم مانتے ہیں۔ یہی وجہ تھی کہ جب پہلی صلیبی جنگ کا فیصلہ عیسائیوں کے حق میں ہوا تو انہوں نے صحرا پر قربان گاہ قائم کر دی۔ کئی صلیبی صحرا کے ٹکڑے کاٹ کر بطور تبرک قسطنطنیہ اور سلکیہ لے گئے۔ ابن کثیر کے مطابق صلیبی قبضے کے دوران عیسائی پادریوں نے دور دراز مقامات سے آنے والے زائرین کو صحرا کے ٹکڑے سونے کے وزن کے برابر فروخت کرنا شروع کر دیے تھے۔ چنانچہ صحرا کے معدوم یا محدود ہو جانے کے ڈر سے عیسائی حکمرانوں نے اس پر سنگ مرمر چڑھا دیا۔ 1187 میں سلطان صلاح الدین ایوبی نے فتح بیت المقدس کے ساتھ ہی اکھڑوا دیا اور صحرا کی پہلی حالت بحال کر دی۔ یہودیوں اور عیسائیوں کی طرح مسلمانوں کے نزدیک بھی صحرا کو قدر و منزلت کی نظر سے دیکھا جاتا ہے۔ ویسے تو انبیاء سابقین کی صحرا سے نسبت ہی اس کی تقدیس کے لیے کافی ہے، مگر اس کی اہمیت مسلمانوں کے لیے اس لیے بڑھ گئی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کا آغاز اسی چٹان سے کیا تھا۔ روایت ہے کہ یہاں سیڑھی نمودار ہوئی، اور یہ بھی روایت ہے کہ گھونسلہ نما نشست سے بلند ہوئے۔ اس کے علاوہ عہد فاروقی میں جب 16 ہجری بمطابق 637 میں بیت المقدس فتح ہوا اور امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہاں تشریف لائے اور ایک روز سفر نوس کے ہمراہ تاریخی آثار و مقامات کی سیر کے دوران آپ کا گزر صحرا پر سے ہوا تو آپ نے اس پر کچرے کا ڈھیر دیکھا،
जो रूमी वहां लाकर डाला करते थे। आपने अपने साथियों से फरमाया, जो मैं करता हूं तुम भी वही करो। ये कहकर झुके और कूड़ा उठाकर दूर फेंकने लगे। साथियों ने आपके हुक्म पर लब्बैक कहा और आपके साथ शरीक हो गए। आन की आन में वहां गंदगी का नामो निशान न रहा। उस रोज से सहरा मुसलमानों की हिफाजत में आ गया। इब्ने कसीर के मुताबिक बैतुल मुक़द्दस की ज़ियारत के दौरान नमाज का वक्त हो जाने पर सैयदना उमर फारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हो ने हज़रत काब बिन रहबार से मशवरे के तौर पर पूछा कि नमाज किस जगह अदा की जाए। हज़रत काब जो यहूदी से मुसलमान हुए थे गोया हुए कि अगर आप मेरी बात को कबूल करें तो सहरा के पीछे नमाज अदा करें, सारा बैतुल मुक़द्दस आपके सामने होगा। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हो ने काब बिन अहबार रज़ियल्लाहु तआला अन्हो की बात सुनकर फरमाया, ए काब, तुम में अभी तक यहूदियत का असर बाकी है। नहीं, मैं कभी भी यहाँ नमाज नहीं पढ़ूंगा। मैं उस जगह नमाज पढ़ूंगा जहाँ हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज पढ़ाई है। इन रिवायात से ये बात ज़ाहिर होती है कि हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हो ने सहरा को उतनी ही तकदीस के काबिल समझा जितना कि उसका हक था, ना उससे ज्यादा और ना उससे कम। सहरा की गैर मामूली अहमियत की वजह से मुसलमानों में इसके बारे में एक गलत रिवायत मशहूर हो गई है, और वो ये कि रोज़े हशर हज़रत इसराफील सहरा पर खड़े होकर सूर फूंकेंगे, जबकि तमाम ज़हीरा अहादीस में इस किस्म की कोई रिवायत नहीं मिलती। बैतुल मुक़द्दस और मक्का मुकरमा में कई कदे मुश्तरक हैं। इन्हें सरजमीने बरकत होने का शर्फ हासिल है। इसरा और मराज का ताल्लुक भी इन्हीं दो शहरों से है, और मक्का की फतह अगर एक कतरा खून बहाए बगैर अमल में आए तो बैतुल मुक़द्दस भी एक मुआहदे के तहत बगैर लड़े इस्लामी अलमबरदारी में शामिल हुआ। 16 हिजरी में जब बैतुल मुक़द्दस फतह हुआ और हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हो यहाँ तशरीफ लाए तो सरजमीने अंबिया होने की वजह से शहर में मुख्तलिफ यादगारों पर जगह जगह इबादत गाहें तामीर थी, जबकि वो मकामात जहाँ मस्जिद अक्सा तामीर की गई यानी हैकल सुलेमानी के खंडरात और सहरा किसी भी किस्म की इमारत से बिल्कुल महरूम थे। इस जगह पर मस्जिद अक्सा की तामीर अमल में आई तो इसी के साथ सहरा पर भी मस्जिद तामीर की गई। इस मस्जिद को मस्जिद सहरा और मस्जिद उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हो भी कहते हैं। ये मुसलमान फातिहीन का हादसा था कि जब वो कोई नया शहर फतह करते तो वहाँ मस्जिद जरूर तामीर की जाती। मस्जिद सहरा अपनी गैर मामूली दिलकशी की वजह से हर दौर में मुसलमानों के लिए बाइस कशिश रही है। इसकी तामीर और मुरम्मत में जहाँ अमवी, अब्बासी और फातिमी हुल्फा पेश रहे हैं, वहीं उस्मानी हुल्फा ने भी इसकी आराइश और ज़िबाइश में कोई कसर उठा नहीं रखी। मस्जिद सहरा के चबूतरे के पास महराबदार सतून कायम है जिन्हें मवाजीन यानी तराजू कहते हैं। इसके बारे में अवाम में ये गलत रिवायत मशहूर हो गई कि रोज़े हशर बाबुल मवाजीन के पास मिज़ान अदल नस्ब की जाएगी। ये रिवायत भी सहरा पर खड़े होकर हज़रत इसराफील के सूर फूंकने वाली रिवायत की तरह मनगढ़ंत है। उम्मीद है अब आप मस्जिद अक्सा और मस्जिद सहरा का फ़र्क जान गए होंगे। ऐसे में हमारे करने का काम ये है कि बेशक बैतुल सहरा की तस्वीर पर मुश्तमिल पोस्टर्स अपने ड्राइंग रूम्स और दफातर की जीनत बनाएं, मगर साथ साथ अपने अजीज़ों और अहबाब को यहूदी साजिश से भी आगाह करते रहें कि ये मस्जिद अक्सा नहीं बल्कि मस्जिद सहरा है। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन पसंद आई है तो इसको अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।